السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ بات یہ کہنی ہے کہ ہماری تربیت دنیا میں کیسے ہو جائے اور اصلی زندگی وہ آخرت کی زندگی۔ دنیاوی زندگی فانی ہے، وہ فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ملک الموت کو بھی موت آئے گی۔ قیامت کے دن جب اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے اور اللہ جل شانہ ان سے پوچھیں گے اے اسرافیل یہ بتاؤ اب کوئی باقی بچا ہے؟ وہ کہیں گے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کل من علیہا فان، کہ سب چیز فنا ہو گئی سوائے آپ کے اور میرے کوئی باقی نہیں۔ اللہ جل شانہ حکم فرمائیں گے اے اسرافیل کیا ہم نے یہ نہیں فرمایا کہ کل من علیہ فان، کہ سب چیز فنا ہو جائے گی؟ اے اسرافیل تم زندہ ہو اور ہم نے یہ فرمایا کہ سب چیز فنا ہو جائے گی، تم زندہ ہو، تم بھی حکم ہوگا کہ تم بھی مر جاؤ۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ ملک الموت کی جب روح پرواز ہوگی اور اس روح پرواز ہونے کا مزہ وہ چکھیں گے، بڑی تیز ایک آہ بھریں گے اور کہیں گے کاش موت کی شدت کا مزہ، موت کی پریشانی کا مزہ پہلے سے مجھے علم ہوتا تو میں ایمان والوں کی روح اور آہستہ کھینچتا۔ بات بڑی توجہ سے سنیے۔ اس وجہ سے ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اصلی زندگی وہ آخرت کی زندگی۔ دنیاوی زندگی فانی ہے، فنا ہو جائے گی، چاہے وہ پریشانی سے فنا ہو، چاہے وہ آسانی سے فنا ہو، چاہے وہ راحت سے فنا ہو، چاہے جس سے فنا ہو، دنیاوی زندگی فنا ہے، ہونے والی ہے اور وہ فنا ہو جائے گی۔ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ گھڑی کی آواز جب غور سے سنو گھٹا گھٹ گھٹا گھٹ گھٹا گھٹ کی آواز آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ۔ جس نے اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لیا، اللہ جل شانہ اس کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح فرما دیں گے۔ ایک شیخ سعدی بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ شیر پر بیٹھے سوار ہو کر کے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہا شیخ آپ شیر پر کیوں بیٹھے ہیں اور شیر آپ پر حملہ بھی نہیں کر رہا؟ کبھی آپ شیر کے کان پکڑتے ہیں، کبھی اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں،
اس کے باوجود ایسا ایک خادم بنا ہوا ہے گویا کہ ایک انسان سمجھدار انسان فرما برداری کرتا ہے، ویسے یہ شیر تمہاری فرما برداری کر رہا ہے۔ کبھی آپ کان پکڑتے ہیں، کبھی اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ تم پر حملہ نہیں کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے یہی حدیث شریف پڑھی، من صلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جس نے اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لیا، اللہ ساری دنیا کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بکری چوری ہو گئی، سب پریشان ہیں، ملک شام سے چوری ہوئی، وہاں کے گورنر کو پکڑا، کہا کہ تمہاری بادشاہت میں ہم نے تمہیں گورنر بنایا ہے، تمہاری بادشاہت میں چوری ہو گئی، چور کو ڈھونڈو، کہاں ہے چور؟ ایک مہینہ چور کو ڈھونڈا گیا، ملک شام میں کوئی خبر نہیں کہ چور کہاں ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک سونے کا لباس بنواؤ اور بازار میں ٹانگ دو، اگر وہ چوری سے بچ جائے تو سمجھو امن ہے، اگر چوری سے نہ بچا تو امن نہیں۔ سونے کی قمیص بنائی گئی اور بازار میں ٹانگی گئی، ایک مہینہ ٹنگی رہی، کسی کی ہمت چوری کی نہ ہوئی۔ پھر کہا ہم اس پر نہیں مانیں گے کہ یہ سونے کی قمیص بازار میں ٹنگی ہے، کسی نے نہیں چرایا، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ وہاں ملک شام سے ایک بوڑھی عورت تنہا سوار کر کے مکہ مکرمہ میں بھیجا جائے اور اس کو کوئی چھیڑخانی نہ کرے، جب ہم مانیں گے کہ امن ہے۔ وہ بوڑھی عورت سوار ہو کر کے مکہ مکرمہ آئی، بوڑھی کو اس وجہ سے سوار کیا، بڑے دانشور تھے، اس وجہ سے بوڑھی کو سوار کیا کہ اگر کوئی چھیڑخانی کرنا چاہے گا تو منہ دیکھے گا تو وہ ہٹ جائے گا، اور اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر فساد ہے، بگاڑ کا زمانہ ہے، اپنا گورنر ہم چینج کر دیں گے کہ امن کا زمانہ باقی نہیں رہا، یہ گورنر صحیح نہیں ہے۔ گورنر کی آزمائش کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ایک عورت وہاں سے سوار کر کے بھیجی جائے اور بیچ میں کوئی چھیڑخانی نہ کرے تو سمجھو امن ہے۔ وہ بوڑھی عورت مکہ مکرمہ آ گئی، مگر اس زمانے میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ چھیڑخانی کرے، ایسا امن تھا، ایسی شرافت تھی، ایسا انصاف تھا۔ بکری چوری ہو گئی، کسی کو خبر نہیں، اور چور کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کسی نے چوری کی، کسی نے چوری کی، زمانے میں فساد آ گیا ہے۔ آخر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پریشان ہو گئے، کرامتی اور معجزانہ بنیاد پر جس بھیڑیے نے چرایا تھا وہ بھیڑیا آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا امیر المؤمنین، بڑے زمانے سے چور کو ڈھونڈ رہے ہو، یہاں پر چور کوئی نہیں ہے، چوری ہم نے کی ہے، بکری ہم نے چرائی ہے۔ جب انسان کے اعمال صحیح ہوتے ہیں تو جانور جس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی وہ بھی انسان کے تابع ہو جاتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، اور بعض بزرگوں بعض علماء سے اس کا ثبوت بھی ہوا ہے۔ شیخ شادی جو ہم نے، وہ بزرگ بڑے ولی اللہ ہے، ان کا جو واقعہ ہم نے سنایا کہ بعض دفعہ وہ شیر پر سوار ہوتے تھے، کبھی کان پکڑتے تھے، کبھی سوار ہوتے تھے، کبھی اس کو کہتے تھے بیٹھ، کبھی خود اس پر بیٹھتے تھے۔ تو ایک انسان نے پوچھا شیخ شادی، اتنا بڑا شیر ہے جو سب کو پھاڑ کر کھاتا ہے اور تم پر حملہ نہیں کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ حدیث شریف سنائی، من صلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جس نے اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لیا، اللہ اس کا معاملہ مخلوق کے درمیان صحیح فرما دیں گے۔ اس وجہ سے ہمارا کوئی عمل اگر پہاڑ کی کھو میں کوئی نیک کام کریں گے وہ ہمارا رائے گا اور ضائع نہیں ہوگا۔ اگر ہم نیکی کر رہے ہیں
اخلاص العمل للہ، خالص عمل ہمارا اللہ کے لیے ہو، والنصح، اور ائمہ مسلمانوں کے لیے خیرخواہی ہو، ولزوم جماعتہم، اپنی جماعت کو پکڑے رہے، یعنی اتحاد اس میں بتایا گیا، اتحاد کے ساتھ رہے، آپس میں انتشار نہ کرے، آپس میں بگاڑ نہ پیدا کرے، نرمی کے برتاؤ سے پیش آئے۔ یہ عجیب چیز، نرمی عجیب چیز ہے۔ ایک انسان انتہائی نافرمان ہو، اس کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آ جائیں، وہ آپ کا فرما بردار خادم بن جائے۔ میں بات بڑی توجہ سے سننا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، انہوں نے 10 صحابہ کو جان سے مار دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ثمامہ کو جہاں پا جاؤ وہاں ثمامہ کو جان سے مار دو۔ اس وجہ سے ثمامہ نے 10 صحابہ کو مار دیا ہے، اور جان کے عوض میں جان ہے، شریعت میں جان کے عوض میں جان ہے۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، کہ اگر کوئی کان کاٹے تو اس کے کان کاٹے جائیں، اگر کوئی ناک کاٹے اس کے ناک کاٹے جائے، اگر کسی نے آنکھ پھوڑی اس کی آنکھ پھوڑی جائے، جس نے جان سے مارا اس کو جان سے مار دیا جائے۔ ایک انسان کوئی کان کاٹے، اس کا اگر کان کاٹ دیا جائے، دوبارہ اس کی ہمت نہیں آئے گی کہ کسی کے کان کاٹے، کیونکہ اس کو خوف پیدا ہو جائے گا کہ ہم نے اس کے کان کاٹے تھے، میرے کان کاٹ دیے گئے، اگر ہم ناک کاٹیں گے تو میری بھی ناک کاٹ دی جائے گی۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، انہوں نے 10 صحابہ کو جان سے مار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ کو جہاں پا جاؤ ان کو بھی جان سے مار دو۔ اس وجہ سے انہوں نے 10 صحابہ کو جان سے مار دیا، شہید کر دیا۔ مدینہ منورہ کی گلی میں ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ پکڑے مل گئے۔ صحابہ لے کر کے آئے کہ یا رسول اللہ، ہم نے ثمامہ کو پکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دو۔ ثمامہ کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ آپ صبح فجر کی نماز پڑھتے تھے اور ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے تھے، اور آپ ان سے پوچھتے تھے کیف حال یا ثمامہ، اے ثمامہ آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا انا بخیر الحمدللہ، میں بخیریت سے ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ اگر مجھے جان سے مارنے کا حکم دیں گے تو جان کے عوض میں جان ہے، آپ اگر مجھے معاف کر دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دوسرے دن فجر کی نماز پڑھی اور آپ ثمامہ کے پاس سے گزرے، آپ نے پھر وہی بات پوچھی، اے ثمامہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں، اگر آپ مجھے جان سے مارنے کا حکم فرمائیں گے، جان کے عوض میں جان ہے، آپ اگر مجھے معاف فرما دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ وہ مجرم جس نے 10 صحابہ کو جان سے مارا اور آپ ان کو ایسی نرمی سے پیش آ رہے ہیں، آپ نے تیسرے دن پھر گزر ہوا، آپ نے پھر پوچھا اے ثمامہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میں خیریت سے ہوں، آپ اگر جان کے میں خیریت سے ہوں۔ پھر یہ بھی بتایا کہ مجھے آپ کے صحابہ دودھ پلا رہے ہیں، مجھے سلا رہے ہیں، مجھے کھانے کے ٹائم میں کھانا پوچھ رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس یہ ہے کہ آپ اگر مجھے معاف کر دیں گے تو آپ کو میں شکر گزار ہوں گا، اگر جان سے مارنے کا حکم دیں گے تو جان کے عوض میں جان ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، ثمامہ کو کھول دو۔ جیسے ثمامہ رضی اللہ عنہ کو بری کیا گیا، ایک باغ میں پہنچے اور نہایا بڑی زور سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا، سارے مشرکین دوڑے ہوئے آئے، کہا تم نبی کے قید میں تھے، جان سے مارے جانے کا خطرہ تھا تو تم نے وہاں پر ایمان نہیں لائے اور اسلام وہاں پر نہیں قبول کیا، یہاں باغ میں جب بری کر دیے گئے ہو، باغ میں آ کر کے ایمان کی گواہی دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم باغ میں آ کر کے اس وجہ سے گواہی دے رہے ہیں کہ تم سب کو یہ یقین ہو جائے کہ میں جان سے مارے جانے کی بنیاد پر میں ایمان نہیں لایا ہوں، میں ایمان اس وجہ سے لایا ہوں کہ میں گہرائی سے ایمان لا رہا ہوں کہ میں بری کر دیا گیا، مجھے اب کوئی سزا
کسی کی زور زبردستی نہیں. اس وجہ سے نرمی کا برتاؤ ایک عجیب برتاؤ. ایک بوڑھی عورت مکہ مکرمہ میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. جو شخص اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اس بوڑھی عورت نے سوچا کہ ہم اس کی بات ہی نہیں سنیں گے تو اس کی ہو کر کے کیسے رہیں گے. ایسا کریں ہم مکہ مکرمہ ہی سے جا رہے ہیں. تھوڑا سا سامان تھا اس کے بعد اس نے باندھا اور مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے. آپ نے پوچھا اماں جان آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کا سامان میں وہاں پہنچا دیتا ہوں جہاں جانا چاہتی ہیں. آپ نے اپنے سر پر اٹھایا اس سامان کو پہنچا کر کے جب واپس آنے لگے اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا تم بڑے اچھے بیٹے ہو اور دوسرے کی غمخواری کرتے ہو، خیرخواہی کرتے ہو. میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم مکہ مکرمہ واپس جا رہے ہو. محمد نام کا ایک انسان ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. جو شخص اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس کی بات نہ سننا. نہ ورنہ تم بھی بیٹا تم اچھے آدمی ہو، خیرخواہ آدمی ہو اور سب کا بوجھ اٹھاتے ہو، تم بھی اسی کا ہو جاؤ گے. آپ نے فرمایا میری اماں جان میں ہی محمد ہوں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. میں ہی وہ محمد ہوں. اس بوڑھی ماں نے کہا بیٹا تم سے زیادہ کوئی خواہ نہیں، تم سے زیادہ کوئی امت کا بوجھ برداشت اس زمانے میں نہیں کر رہا ہے، تم سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں اٹھا رہا. تمہارا کام ہے سب کے بوجھ کو ہلکا کرنا، تمہارا کام ہے غمخواری کرنا اور تم کو برا کہہ رہے ہیں. تم کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہو، کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہم اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس نے اتنے بڑے آسمان کو اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کھمبے کے قائم کیا. اتنی بڑی زمین جو 80 کلومیٹر موٹی زمین ہے اس کو اپنے حکم سے پانی پر روکا ہے. اتنے بڑے سورج اور چاند ستارے زمین آسمان کے درمیان روکا ہے. سارا کائنات اس کے حکم سے ہے. میں اسی کو معبود کہہ رہا ہوں اور یہ اس کے معبود ہونے کا میں دعوت دے رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ ساری قوم ہم سے دشمنی کر رہی ہے. اس بوڑھی ماں نے کہا تم ہی سچ کہتے ہو، میں جس چیز کی تم دعوت دے رہے ہو میں اس کو قبول کر رہی ہوں. اس وجہ سے نرمی ایک عجیب چیز ہے. ایک بڑا انسان بن رہا ہو اور وہ ایک معمولی چیز پہ پکڑ کر رہا ہو، نرمی کا برتاؤ نہ ہو رہا ہو، نرمی انسان کے اندر نہ ہو تو اس سے سارے آدمی کٹ جائیں گے. مولانا علی میں صاحب نے کہا ہے کہ اپنی قوم کی خوشنودی چاہو. جو قوم جس چیز میں خوش ہو رہی ہو وہ جائز کام ہو اس کام کو تم بھی پسند کرو. اس وجہ سے جب اسے تم پسند کرو گے تو اس کے محبوب بن جاؤ گے. ایک انسان ہے، ہم مثال دے رہے ہیں، ہمارے سارے ٹیچر 10 بجے ناشتہ کر رہے ہوں اور ناشتہ کرنے کا ان کا مزاج بنا ہو، یا ہمارے بچے یا ہمارے گھر کے انسان جو ہیں وہ 10 بجے ناشتہ کر رہے ہوں اور 10 بجے کوئی کام بھی نہ ہو اور 10 بجے مزاج بنا ہو. ہم ان سے کہیں نہیں 12 بجے کرنا تو وہ سارے ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہماری ایک بات نہیں مانیں گے. اس وجہ سے نرمی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی ایک عجیب چیز بتائی. جو ٹہنی نرم ہوتی ہے پھل اسی پر آتے ہیں، جو ٹہنی سخت ہوتی ہے پھل وہ ٹوٹ جاتی ہے، پھل آتے ہی فوراً وہ ٹوٹ جاتی ہے. اس وجہ سے نرمی عجیب چیز ہے. اور دوسری چیز یہ بتا رہے ہیں ہماری تربیت ہمارے بچوں کی تربیت کیسے ہو جائے. ایک بات بچے بہت توجہ سے سنیں. قاری صدیق صاحب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے جو بچہ مدارس بدلتا رہتا ہے اس بچے کے اندر سے علم کی برکت باقی نہیں رہتی. زیادہ مدرس سے پڑھنے سے، زیادہ مدارس میں پڑھنے سے انسان پڑھ نہیں پاتا. اس وجہ سے حفظ پڑھنا ہو اچھا مدرسہ ڈھونڈ کر کے ایک ہی مدرسے میں ہمیں حفظ پورا کرنا ہے. ہمیں عالم بننا ہے
انسان کی جو اختیار ہو ہمیں اس میں پڑھنا ہے، اس سے بھاگنا وگنا نہیں۔ اس وجہ سے زیادہ مدارس چینج کرنے سے علم کی برکت باقی نہیں رہتی۔ خالد صدیق صاحب بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ اور دوسری چیز، جو شخص ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہودیوں میں دو شخص ہیں، ان میں سے ایک عالم ہے اور ایک عابد ہے، ایک دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جو فرض نماز پڑھ کر کے سب کو علم سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس عالم کی فضائل اس عابد پر ایسے ہیں جیسی میرے فضائل تم میں سے ایک ادنا شخص پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی موت ہو جانے سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ایک پورا کا پورا قبیلہ اگر مر جائے تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا بڑا نقصان ایک عالم کے موت کے ہو جانے سے ہوتا ہے۔ شیطان کو سب سے بڑی دشمنی وہ عالم سے ہے، کیونکہ عالم کے ذریعے ہزاروں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے سب سے بڑی دشمنی وہ عالم سے ہے۔ یہ عالم علم نہ سیکھنے پائے، اگر علم سیکھے گا ہزاروں کو علم سکھا کر کے ہدایت پر کھڑا کر دے گا۔ اس وجہ سے سب سے بڑی دشمنی شیطان کو وہ عالم سے ہے۔ اس وجہ سے یہ علم اگر سیکھے گا ہزاروں کو ہدایت پر کھڑا کر دے گا۔ علم یہ نور ہے، یہ روشنی بتاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ ہمیں اور آپ کو بھی عمل نصیب فرمائے، اعمال صالحہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔